آیت نمبر ہے 84۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس پورے رکوع میں قرآن کریم نے ہمارے سامنے قوم شعیب اور سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ اور اس قوم کی تباہی اور بربادی اور اس کے اسباب میرے اور آپ کے سامنے رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم پاکستان اس وقت جس مصیبت میں ہے، ہمارے لیے یہ رکوع مشعل راہ ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی مشعل راہ ہے، لیکن قوم شعیب جس بنیاد پر برباد ہوئی، شاید ہماری بربادی کے اسباب بھی وہی ہیں جو قوم شعیب کی بربادی کے اسباب تھے۔ اللہ جل جلالہ نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف، یہ ایک شہر ہے، شام میں ہے، آج بھی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ یہ شہر موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ نے شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا اللہ جل جلالہ نے اس قوم پر یہ فضل کیا تھا کہ ان کو غلہ کی منڈیاں جو تھیں وہ انہی کے علاقے میں تھیں، اور پورے علاقے کی زراعت، اناج، غلہ، وہ سارا انہی کی مٹھی سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس قوم نے اللہ جل جلالہ کے ساتھ شرک کیا، انکار کیا، وہ تو بنیادی غلطی تھی ہی تھی، لیکن دوسری بہت بڑی بنیادی ان کی حماقت یہ تھی کہ یہ معاملات کے بہت چور اور بے ایمان تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پورا علاقہ ہمارا محتاج ہے، پورے علاقے کی فصل ہماری ہی منڈیوں میں آتی ہے، تو انہوں نے بے ایمانیاں شروع کی، جس طرح آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ یہ کئی طرح سے بے ایمانی کرتے تھے۔ ایک تو قرآن کریم نے دو ٹوک، تنقص المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی، ان کے پیمانوں میں فرق، طرح طرح کی بے ایمانیاں، جس پیمانے سے مال خریدتے وہ جس پیمانے سے لوگوں کو دوبارہ بیچتے وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ مہنگائی کا عذاب ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ اور بھائی سچ یہ ہے کہ قوم شعیب کا ذکر کم کرنے کو جی چاہتا ہے اور اپنا ذکر زیادہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں ناپ تول سے مراد صرف یہ ترازو ہی نہیں، قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ جو قوم مزاج بنا لے کہ اپنے حقوق کا پیمانہ اور ہو اور دوسروں کے حق کو دینے کا پیمانہ اور ہو، اللہ جل جلالہ اس قوم کو کبھی بھی معاشی فراخی اور آسانی عطا نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں ناپ تول ہر چیز میں اتنی بے ایمانی ہے
منڈیوں میں پیٹیوں میں جتنا پھل آتا ہے آپ حضرات کو پتہ، اوپر کچھ اور ہوتا ہے، نیچے وہ اوفوا لا تنقصوا المکیال والمیزان میں وہ بھی شامل ہے۔ ہمارے یہاں تمام سرکاری ملازمین خواہ وہ کسی بھی شعبے کے ہوں، وہ لیٹ جائیں گے، اپنا جو سرکاری وقت ہے وہ ادھر ادھر گزاریں گے، گھنٹہ پہلے نکل آئیں گے۔ پوری قوم، ہمارا پورا سرکاری سسٹم یہ کام کرتا ہے، وہ بھی اسی میں تنقص ناپ تول کی کمی میں شامل ہے۔ ہمارے یہاں سبزیوں میں، پھلوں میں، گوشت میں، یہاں تک کہ کپڑا سینے میں بھی کون سی ایسی لین ہے ہمارے یہاں جہاں بے ایمانی اور ناپ تول کی کمی نہ ہوتی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ جل جلالہ بھائی اس پر کون سا عذاب مسلط کرتے ہیں؟ جو عذاب ہم پر اس وقت مسلط ہے، یعنی مہنگائی کا۔ اور جو قوم ناپ تول میں بہت دیانتداری سے کام لیتی ہے اگرچہ وہ کافر ہو، اللہ جل جلالہ ان کو بازار کی برکتوں سے نواز دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جو بیچ رہا تھا۔ جو تھے اوپر سے بالکل خشک تھے۔ اللہ کے نبی نے جب اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اندر نمی والے جو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں ہمارے بازار میں چیز بیچنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے بازار میں چیز بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ان لوگوں کے بازار میں ایسی دیانتیں تھیں، آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں کے دوست جاپان جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جاپان کی کسی بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ، آپ نے جو چیز لینی ہے وہ جو بتاتے ہیں وہی ہوگا۔ وہ کہہ دیں گے یہ معیاری ہے، وہ واقعتاً معیاری نکلے گی۔ اور دوسری چیز کے بارے میں وہ کہہ دیں گے کہ بس یہ نارمل ہے، کبھی نہیں کہتے یہ اعلیٰ ہے۔ جو ہلکی ہوتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں بس یہ گزارا ہے۔ صاف بتا دیتے ہیں کہ وہاں کے مارکیٹ کے لوگ جو بتاتے ہیں وہ چیز ویسے ہی نکلتی ہے۔ یورپ جو معاشی ترقی پر، میں معاشی ترقی کا لفظ بول رہا ہوں، یورپ ہر طرح کی ترقی پر نہیں گیا، روحانی اور دینی اور معاشرتی اور ازدواجی اور گھریلو اعتبار سے تو یورپ ذلیل ہو گیا۔ ہم معاشی ترقی کو ہی بنیاد بنا لیتے ہیں۔ ہاں، یورپ نے معاشی ترقی کی ہے، ان کے یہاں اصول ہے کہ دیانتداری سے چیز دی جاتی۔ مدینہ منورہ میں آج بھی چلے جائیے، مدینہ منورہ سے آپ 1 کلو کھجور لیں اور اس کو لا کر تولیں، وہ کھجور سے 1 کلو سے 2-4 کھجوریں اوپر ہی نکلے گی، کم نہیں نکلے گی، کم نہیں نکلے گی۔ مجھے خود ایک مرتبہ وہاں اندازہ ہوا، کھجوریں لیں، انہوں نے پورے انصاف سے تولنے کے بعد پھر سب میں 5-5 6-6 کھجوریں اور ڈالی۔ میں نے کہا یہ کیوں ڈالی؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے دکان کا جو مالک ہے اس کی طرف سے ہمیں حکم ہے پورا دینے کے بعد پھر مزید کچھ اوپر دینا ہے، ناپ تول میں کمی نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ اصل میں اللہ کے نبی نے آپ لوگوں کے لیے دعا مانگی ہوئی ہے کہ اے اللہ مدینہ کے جو پیمانے ہیں ان میں کیا عطا فرما؟ برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ اس لیے ہمارے یہاں چونکہ یہ قوم شعیب یہی کرتی، یہ کیا کرتی؟ 3-4 طرح کے بے ایمانیاں۔ اس زمانے میں سونا چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور وہ وزن کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ یہ کیا کرتے؟ سکہ پورا لیتے، پورا وزن کر کے چاندی کا سکہ لیا ہے، سونے کا سکہ لیا ہے، پھر اس کے کنارے توڑ لیتے، کچھ ماشے کچھ رتیاں کناروں سے توڑ لیتے۔ دوسری بے ایمانی ابھی جو میں نے بتائی ہے، جس وقت مال خرید رہے ہیں پیمانہ انصاف کا، جس وقت دے رہے ہیں پیمانہ اور۔ تیسری بے ایمانی، ان کے شہر کو جتنے رستے آتے انہوں نے اپنے شہر سے کسی نے 15 کلومیٹر دور، کسی نے 40 کلومیٹر دور انہوں نے چوکیاں بنا رکھی تھی، اپنے اپنے فراڈیے بٹھا رکھے تھے، وہاں اپنے اپنے بے ایمان بٹھا رکھے تھے۔ وہ کیا کرتے؟ جب کوئی بیچارہ پرانا زمانہ تھا، کوئی اونٹ پر لاد کر اپنا غلہ لا رہا ہے، کوئی گدھوں پر لاد کر لا رہا ہے،
اسے کہتے ہیں بھائی یہ بیچنا ہے؟ جی بیچنا ہے۔ کہاں کہ میں فلاں منڈی میں جا رہا ہوں۔ کہنا کہ یار وہاں تو ریٹ گر گیا ہے اس کا، وہ موبائل اور اس کا زمانہ تو تھا نہیں، وہاں ریٹ کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ آپ یہاں سے 50 کلومیٹر جاؤ گے، آپ کو 2 دن لگ جائیں گے، 2 دن 2 راتیں مزید وزن لے کر جانا پڑے گا، آپ یہی بیچ دو، حالانکہ ریٹ گرا نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ اونے پونے میں خرید لیتے، جھوٹ بولتے۔ جس طرح ہمارے یہاں منڈیوں میں جہاں بولیاں لگتی ہیں وہاں ان کے اپنے بندے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے بولی کیسے بڑھانی ہے، بولی کیسے بڑھانی ہے، کس طرح بےایمانی کرنی ہے۔ جہاں جہاں پیکنگ ہو رہی ہو پھل کی، آپ وہاں دیکھ لیجئے وہاں کس طرح بےایمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ میں نے آج کی بات نہیں، یہ تقریباً کوئی 21-22 سال پرانی بات ہے، میں نے ایک مدرسے میں پڑھا ہے، اس کے قریب آم کے باغ تھے، اور وہ شام کو وہ پیکنگ کیا کرتے تھے آم کی۔ ہمیں پتہ ہے وہ 3 طرح کے حصے بناتے تھے، نیچے والی تہ سب سے ہلکی لگاتے، اور اس سے دوسری لگاتے، اور اس کے اوپر تیسری لگاتے، اور پھر وہ پیکنگ کے درمیان میں بریک لگا کے نماز با جماعت بھی پڑھتے، نماز با جماعت بھی۔ یہ میں نے آنکھوں دیکھا ہے 21-22 سال، وہ 100 200 پیٹیاں پیک کرتے، پھر وہ جاتی۔ ہم ان کو کہتے خدا کے بندو، طالب علم تھے، یہ کیا کرتے ہو؟ جی ہم مجبور ہیں، کیا کریں، ہمیں اوپر سے ہمارے جو باغ کے مالک ہیں ان کی طرف سے آرڈر ہی اسی طرح کا ہے۔ اس لیے بھائیو میں نے بار بار میں عرض کر رہا ہوں، قوم شعیب کے واقعات کو، اس کے واقعہ کو پڑھ کے تو نا ہمیں اس کو تو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ ہمارے گلی بازار میں یہی ہو رہا ہے، ہمارے چوک چوراہوں میں یہی بےایمانیاں چل رہی ہیں۔ ذرا دیکھیے الفاظ قرآن کیا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ اور معبود، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، حالانکہ میں تمہیں اچھا خاصا کھاتا پیتا خوشحال دیکھ رہا ہوں۔ یعنی ناپ تول کی کمی غریب کرے وہ بھی برا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراوانی دی ہے، پھر بھی تم یہ بےایمانی کرتے ہو، پھر بھی تم یہ بغیرتی کرتے ہو۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، بخیرن کہ تم خوشحال ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر اس دن کے عذاب سے، محیط جو سب کو گھیر لے گا۔ اس دن نے جب گھیرا ڈالا نا، اس کے گھیرے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ محیط اسے کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی احاطہ، چاروں طرف سے جو گھیر لے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کو پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی کو کچھ لیتے دیتے دیکھا، اللہ کے نبی اضافے کے ساتھ دیتے تھے۔ مثلا اللہ کے نبی نے کسی دینی ضرورت سے کسی سے 10 من کھجور لیا نا، تو جب وعدے کا دن آتا وہ 10 من کھجور واپس کرنی ہے، تو حضرت بلال کو حکم دیتے، بلال ان کو 10 من کھجور واپس دے دو اور 1 من اضافی دے دو۔ بھائی کتنی دے دو؟ اللہ کے نبی اضافے کے ساتھ دیتے، اور اللہ اس سے بڑی برکتیں دیتا ہے۔ اللہ اس سے کیا کرتا ہے؟ بڑی برکتیں دیتا ہے۔ میں نے سعودیہ میں ایک سٹور کو دیکھا، تو وہ کہنے لگے جی جو اس کے مالک ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ مالک کیا چیک کرتے ہیں؟ عجیب بات، کہنے لگے جی یہ جو ان کے ملازم تولتے ہیں نا، وہ تول کو چیک کرتے ہیں، اگر کسی نے بالکل برابر تول کے دیا ہے نا، وہ اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ ہم نے تجھے کہا ہے کہ جھکتا ہوا تول دینا، اضافے کے ساتھ دینا، 1-2 پوائنٹ کیا رکھنے ہیں؟ اوپر رکھنے ہیں، اور پورا ان کا۔ تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ جو ایسا مال ہوگا نا، ایسی تجارت ہوگی، اس سے پھر دل کو سکون ملے گا، عبادت کی توفیق ملے گی، جو اولاد کھائے گی فرما بردار ہوگی۔ یہ مال جہاں جہاں آئے گا دلوں کا سکون لے کر جائے گا، یہ مال جہاں جہاں جائے گا وہاں صحت کی بہاریں آئیں گی، یہ جہاں جہاں جائے گا وہاں نشے کی گولی نہیں کھانی پڑے گی، وہاں پرسکون نیند آئے گی، وہاں پرسکون نیند آئے گی۔
سچی بات یہ ہے کہ یہ مال جیسے ٹھنڈا پانی، اب گرمی آ گئی ہے، ٹھنڈا پانی گرمی میں جہاں جہاں سے گزرتا ہے انسان کو بظاہر کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ یہی رزق حلال ہے۔ رزق حلال جدھر جدھر سے جاتا ہے وہاں سکون، اطمینان، راحت، نیند وہاں بکھیرتا جاتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم ناپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کے مالوں میں بےایمانی کر کے کمی نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ یعنی بھائیو ذرا دیکھنا ناپ تول کی کمی سے زمین پر کیا پھیلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بازار میں وہ کچھ تول رہا تھا، وہ ذرا اپنا وہ جو پیمانہ ہے نا اس کو سیٹ کر رہا تھا اچھی طرح۔ حضرت عمر اس کے پاس آئے، حضرت عمر نے اسے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ او بندہ خدا، اپنا پیمانہ سیدھا رکھنا، اگر تم پیمانہ سیدھا رکھو گے ساری دنیا سیدھی رہے گی، تمہارا پیمانہ ٹیڑھا ہو گیا تو ساری دنیا کیا ہو جائے گی؟ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ ہاں، بقیت اللہ خیر، جو باقی بچے وہ اللہ جو تمہیں باقی دے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاتے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں کوئی تمہارے اوپر زبردستی نگرانی کرنے والا نہیں ہوں، میں تو کیا ہوں؟ سمجھا رہا ہوں، میرا کام تمہیں سمجھانا ہے، میرا کام تم پر کوئی زبردستی کرنا نہیں ہے۔ قالوا یا، اب دیکھیے حضرت شعیب کو کیا جواب دیتے ہیں۔ چونکہ حضرت شعیب نماز بہت پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ بہت کرتے تھے، انہوں نے اسی نیکی کا تانا دیا۔ اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کیا تجھے تیری نماز یہ حکم دیتی ہے ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا، ان خداؤں کو جن کی پوجا ہمارے باپ دادے کرتے آئے ہیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں، ہم کیوں چھوڑیں؟ یہی آج غلطی لگتی ہے، کہتے ہیں ہم اپنے مال میں جو چاہیں کریں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ آج لوگ شادیوں پر پیسے برساتے ہیں، منع کرو کہتے ہیں جی ہمارا مال ہے جو چاہیں کریں، ناچ گانے والوں پر کروڑوں خرچ کرتے ہیں، بغیرتیوں پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں، الٹی سیدھی رسمیں کرتے ہیں، ان کو کہو تو وہ یہی جملہ بولتے ہیں جی ہمارا مال ہے ہم جو چاہیں کریں۔ حالانکہ بھائی یہ مال جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، یہ بطور مذاق کہا کہ بظاہر تو شعیب تم دیکھنے میں بڑے تحمل مزاج اور ہدایت یافتہ لگتے ہو، لیکن باتیں دیکھ لو اپنی کیا کرتے ہو۔ مفسرین نے فرمایا یہ جملہ انہوں نے بطور مذاق کہا۔ قال یا قوم، حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم، ارأیتم، تم دیکھتے نہیں ہو، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، میں تمہیں سچی بات کہہ رہا ہوں۔ ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ ہی مجھے اچھا رزق دیتا ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں اس چیز میں جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں صرف باتیں کر رہا ہوں۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا شعیب علیہ السلام خود بھی تجارت کرتے تھے، گویا کہ شعیب علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں لوگوں تم مجھے نہیں دیکھتے ہو، میں انصاف سے کام لیتا ہوں۔ میں کس سے کام لیتا ہوں؟ انصاف سے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا ارادہ تو صرف اور صرف اپنی طاقت کے بقدر اصلاح کا ہے، درستگی کا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، ہاں سیدھی راہ کی توفیق دینے والے تو صرف اور صرف کون ہیں؟ علیہ توکلت، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف کیا کرتا ہوں۔ ویا قومی، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، تمہیں نہ بھڑکائے میری دشمنی، تمہیں نہ بڑھائے میری مخالفت، تم ضد برائے ضد پر نہ آؤ، ہم اس ضد کا بیڑا غرق ہو۔ ہمارے یہاں بھی بڑی بڑی ایک دوسرے کی خوبیاں، آپس کی عناد اور تعصب اور ضد کی وجہ سے دنیا بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم، تم صرف میرے ساتھ ضد لگائے بیٹھے ہو، تمہیں ضد ہے کہ میں جو بات کہتا ہوں تم اس سے الٹ کرتے ہو۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑے رہے نا،
ان یصیبکم مثل ما اصاب، تو تمہیں بھی پھر ویسا ہی عذاب پہنچے گا جیسا عذاب پہنچا ہے نوح کی قوم کو، ہود کی قوم کو، صالح کی قوم کو، اور لوط کی قوم تو تم سے دور ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل ان کی بستیاں تمہارے پاس ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے بھائی کیا مانگو؟ بخشش مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور تم پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، میرا رب جو ہے وہ بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے، ودود، اور وہ بڑا قدردان ہے۔ یہ بھی سلسلہ کلام چل رہا ہے، اس آیت سے انشاءاللہ دوبارہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔